ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان ابراہیم کنبر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں IKNN۔ ناظرین، جب مشکلات پڑتی ہیں تو وہ مشکلات ایک دوسرے کے پیچھے آتی رہتی ہیں۔ اس وقت حکومت کے لیے مشکلات ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے وہ مشکلات آ رہی ہیں، حتیٰ کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں پر اعتماد ہوں اور اب یہ اپوزیشن یہ کرے گی تو میں وہ کروں گا۔ بہرحال یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو اندر میں جو حکومتی صفوں میں وہ ماتم ہے اور اندر میں بڑی گڑبڑ ہے۔ تو ایک تو مشکلات PTM نے جو پیدا کی ہیں، جو جینا نہیں دے رہے ہیں، جس کا اظہار وزیر اعظم عمران خان خود کر رہے ہیں کہ اگر میں بات کرنا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں، سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپوزیشن آنے ہی نہیں دے رہی، بات ہی نہیں کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی کئی مشکلات ہیں، لیکن ایک بڑی مشکلات آج آئی ہوئی ہے، وہ حکومتی معاشی ٹیم پہ آئی ہوئی ہے، اور یہ میرے خیال میں لگ گئی ہے اسد عمر کی۔ مشکلات کیا آ گئی ہے؟ معاشی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کیا کردار رہے گا؟ اس حوالے سے حکومت کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ اور اب معاشی جو کارکردگی ہے اس میں حفیظ شیخ کا خود کا کردار کیا رہے گا؟ جو غیر منتخب لوگ چن کے عمران خان نے اپنی معاشی ٹیم میں شامل کیے تھے، خیر ان کی کارکردگی تو ہمارے سب کے سامنے ہے۔ ویسے تو بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ معاشی فگر ایسے ہو گئے، انڈیکیٹر ایسے ہو گئے۔ انڈیکیٹر سے بھائی کیا جائے، عوام کو آٹے چینی کے بھاؤ کا پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد اس آٹا چینی جو ہے اس کا بھاؤ کیا چل رہا ہے اور کس طرح پبلک جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ عبدالحفیظ شیخ پہ مشکل آن پڑی ہے، جو سیدھی سی حکومت کی مشکل ہے۔ بیسیکلی عبدالحفیظ شیخ اس پوری معاشی ٹیم کو چلا رہے ہیں، اور معاشی کامیابیاں جو ہم سب دیکھ رہے ہیں اور جس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کے ذمہ دار عمران خان تو ہی ہیں، لیکن ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ تیسری مرتبہ جو ہے وہ اس منسٹری میں آئے ہوں، اور جب آتے ہیں تو چلاتے ہیں، پھر جب جانا ہوتا ہے تو بیگ ساتھ لیتے ہیں اور اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ وہ خیر وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ایک تو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو حال ہی میں نیب نے نوٹس بھی دیا ہے، ایک تو ان کے لیے یہ مشکل، لیکن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے مشکلات نہ فقط عبدالحفیظ شیخ کی لیکن وہ حکومت کے لیے بھی بڑھ گئی ہیں۔ آج ECC کا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس تھا جو نہیں ہو سکا، فقط اس کے لیے عبدالحفیظ شیخ کو اس کی صدارت کرنی تھی، لیکن اس میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ رکاوٹ کیا ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو کیبنٹ کمیٹیاں ہیں وہ اس کی صدارت یا ممبرشپ غیر منتخب لوگ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کا پہلے دن سے غیر منتخب لوگوں کو لا کے سروں پہ بٹھا کے، کیونکہ اپنی خود جو ہے نا وہ خود عوام سے ان کا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کنیکشن جس کو کہتے ہیں نا، عوام کی مشکلات کا پتہ نہیں ہے، عوام سے کنیکٹڈ نہیں ہے، ایک عوامی قسم کے جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، ان کو اس کا پتہ ہی اس رنگ جو عوامی رنگ ہوتا ہے اس کا معلوم نہیں ہے۔ تو ان کی کوشش ہے کہ کاؤنسلیں بنائیں، کوئی اس طرح کے کمیشنز بنائیں سے اوپر باہر سے، تو بہت سارے جو کاؤنسلز یا جو کمیٹیاں اور جو ٹاسک فورس وہ سارے ان غیر منتخب لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا تھا کل ایک عبدالحفیظ شیخ کے حوالے سے، اور اس فیصلے وہ تو ایک کمیٹی کے حوالے سے تھا کہ عبدالحفیظ شیخ کابینہ کی پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے سربراہ ہیں، وہ غیر منتخب ہیں، تو کمیٹی کا سربراہ غیر منتخب نہیں ہو سکتا۔ اس کمیٹی میں عبدالرزاق داؤد بھی ہیں، ڈاکٹر عشرت حسین بھی ہیں، ڈاکٹر عشرت حسین خود ایک کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ تو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جسٹس عامر فاروق نے دیا اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی غیر منتخب بندہ جو ہے وہ کابینہ کی کمیٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا۔ آئین کے روح کے اعتبار سے وفاقی حکومت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت مینس وزیر اعظم یا وفاقی کابینہ۔ تو یہ تو اس فیصلے کی روشنی سے میں سے وفاقی کابینہ سے بھی آؤٹ ہو گئے۔ پارلیمنٹ میں فقط ان کا معاون تو خیر نہیں آ سکتا اندر، لیکن ایڈوائزر 5 ایڈوائزر جس کا آئین نے وزیر اعظم کو اختیار دیا ہو کہ 5 ایڈوائزر رکھ سکتا ہے، لیکن
یہ جو اس طرح کے کیبنٹ کے جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں سے لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے کہ کوئی بھی کیبنٹ کا ممبر یا چیئرمین غیر منتخب بندہ نہیں ہو سکتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں غیر منتخب بندوں کی اگر لسٹ ہم گنیں گے تو ہم تھک جائیں گے، وہ اتنی بڑی لمبی لسٹ ہے، اور سب اس لیے چن چن کے لائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے کہ وہ ان کے اعتبار کے بندے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ عبدالحفیظ شیخ ایک ہی وقت 5 مختلف کمیٹیوں کے سربراہ رہے، ای سی سی کے وہ کمیٹی کے سربراہ رہے، نجکاری کمیٹی کے سربراہ رہے، مطلب کیبنٹ کمیٹی، سرمایہ کاری کے کمیٹی جو ہے ان کی سربراہ رہے ہیں، اور جو فارن جو فنڈنگ ادارے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے حوالے سے جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ رہے ہیں، آئی پی پیز سے جو بات کر رہی ہے کمیٹی اس کے سربراہ رہے ہیں، ڈاکٹر عشرت جو ہے وہ اصلاحاتی جو ریفارمز ہیں کمیٹی اس کے سربراہ رہے ہیں۔ تو عبدالحفیظ شیخ، ڈاکٹر عشرت، یہ جن کے اور جو غیر منتخب لوگ تھے کمیٹیوں میں، سب کمیٹیوں میں، کیبنٹ کمیٹیوں میں، وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں۔ آج عبدالحفیظ شیخ نے صدارت کرنی تھی کمیٹی کی، ای سی سی کی، وہ نہیں کر سکے، اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا، لیکن ہم اس کا بیچ والا راستہ لیں گے۔ بھئی ہائی کورٹ کے فیصلے یا سپریم کورٹ کا فیصلے پہ عمل ہوتا ہے، بیچ والا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ معاشی ٹیم جس کی بڑی باتیں ہو رہی تھی کامیابی، لیکن اس کو روک دیا ہائی کورٹ نے۔ تو ای سی سی سب سے زیادہ جو تگڑا فورم تھا یا سب سے تیز ترین جو فیصلے ہوتے تھے، پھر کیبنٹ ان کی منظوری دیتی تھی۔ ویسے عبدالحفیظ شیخ کی تو ملاقات ہی عمران خان صاحب سے تب ہوئی جب ان کو ایڈوائزر کا چارج ملا تھا۔ عبدالحفیظ شیخ تو بندہ ہی کسی اور کا، ان کا تو ہے بھی نہیں۔ خیر فی الحال تو ہائی کورٹ نے روک دیا ہے، تو یہ معاملے تھوڑے ٹھپ ہو گئے ہیں۔ یہ آج کی اطلاع بھی تھی، اور تھوڑا اس میں یہ مزید یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ منتخب لوگوں پہ آپ تھوڑا بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔ اتنی بڑی پی ٹی آئی ہے، اس میں کئی ہیں، آپ نے اسد عمر کو ہٹایا تو اس کی لگی کہ آپ کی معیشت اب تک وہ نیچے ہی چلی جا رہی ہے، مہنگائی آپ کی بالکل اوپر، غربت پھیلتی جا رہی ہے۔ تو آپ تھوڑا منتخب لوگوں پہ بھی اعتبار کر لیا کریں وزیر اعظم صاحب۔ اور عبدالحفیظ شیخ کے حوالے سے حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے، اور ای سی سی کس کے حوالے ہوگی، یہ آنے والے وقتوں میں حکومت ہی وعدے کرے گی، اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔